بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں رہنے والے تمام دوستوں کو قاسم کربلائی کا سلام۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں شام کے دربار میں یزید سے امام سجاد علیہ السلام کا خطبے کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یوم عاشور کے بعد جب اسیران کربلا کا زنجیروں میں جکڑا قافلہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ 1300 میل کا پیدل سفر کر کے ملک شام میں یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو اس موقع پر سر سے پاؤں تک بیڑیوں میں جکڑے امام سجاد علیہ السلام نے تاریخی خطبہ دیا جس نے یزیدی حکومت کی بنیادیں ہلا دیں، اور وہ یزید جو امام حسین علیہ السلام کے متعلق غلط پروپیگنڈا کرتے ہوئے انہیں شہید کرنے کے جواز اور اپنے امراء کو بتا رہا تھا کہ امام سجاد کے خطبے نے اس کی صفا کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ جب امام سجاد نے کچھ بولنا چاہا تو یزید نے اجازت نہ دی، لیکن دربار میں موجود لوگوں کے اصرار پر یزید کو مجبور ہونا پڑا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ طویل اور کٹھن پیادہ سفر سے آنے والا کیا بول سکے گا، لیکن امام سجاد کے خطبے نے ایسا اثر دکھایا کہ یزید لائن بھرے دربار میں ذلیل و رسوا ہوا۔ امام سجاد کے دو ٹوک اور روشن گرانہ خطبے نے حکومت یزید کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی، لہٰذا مزید رسوائی سے بچنے کے لیے یزید نے مؤذن سے اذان دینے کا کہا۔ پس امام سجاد نے اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا تو حاضرین دھاڑیں مار مار کر اور فریاد کرتے ہوئے رونے لگے، اور یزید شدید خوف و ہراس کا شکار ہوا کہ کہیں لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ پس اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دے، اور اسی طرح اس نے امام علیہ السلام کا کلام قطع کر دیا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام سجاد نے فرمایا خدا سب سے بڑا ہے اور کوئی چیز بھی اس سے بڑی نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام سجاد نے فرمایا میرے بال، میری جلد، میرا گوشت اور میرا خون سب اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام سجاد نے سر سے عمامہ اتارا۔ اے مؤذن، تمہیں اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یہیں رک جاؤ لمحہ بھر تاکہ میں ایک بات کہہ دوں۔ تو امام سجاد نے فرمایا اے یزید، یہ محمد جس کی رسالت کی گواہی اذان سے دی جاتی ہے، بتا تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ اگر تم انہیں تیرا نانا سمجھتے ہو تو بے شک تو جھوٹا ہے، مکار و فریب ہے، لیکن اگر وہ میرا نانا ہے تو تم نے ان کی عطرت اور خاندان کو قتل کیوں کیا، اور تم نے میرے والد کو قتل کیا، اور ان کے اور میرے خاندان کو اسیر کیوں کیا؟ تو دوستو، امام سجاد کے خطبے سے مسجد میں لوگ بہت متاثر ہوئے، یوں یہ اجتماع بھی درہم برہم ہو گیا۔ جب امام سجاد منبر سے نیچے اتر آئے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ سب نے اپنے کیے پر امام علیہ السلام سے معافی مانگی۔ تو دوستو، یہ ہے شام میں یزید کے دربار میں امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ، جس میں یزید بھاگ پڑا۔